اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی مجلس ہو جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، حضور کا ذکر کریں، حضور کے صحابہ کا ذکر کریں، یا تابعین کا ذکر کریں، یا پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جب ہم ان کا ذکر کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ اس ذکر کی شروعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک سے ہو۔ آئیے مل کر کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی نبی امی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج جمادی الثانی کی 17 تاریخ ہے۔ کیلنڈر کے حساب سے تو 18 تاریخ ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے آپ کے گھروں میں جو کیلنڈر لگا ہوا ہے اس کے حساب سے تو غالباً 18 تاریخ ہے آج، لیکن کیونکہ پچھلا جو مہینہ تھا وہ 30 تاریخ کا تھا اور کیلنڈر جو ہے نا آپ کا وہ 29 تاریخ کے حساب سے چل رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو اسلامک جو مہینہ ہے، جو ہجری جو مہینہ ہے نا، وہ چاند دیکھنے پر ہی جو ہے مطلب وہ لگتا ہے، نہ کہ کسی کیلنڈر کے تھرو یہ مہینہ لگتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو پچھلا جو مہینہ تھا نا وہ پورے 30 تاریخ کا تھا اور آپ کا کیلنڈر اس کو 29 تاریخ کے حساب سے بتا رہا ہے، تو یاد رکھیں آپ کا کیلنڈر ایک دن تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ یہاں پر جمادی الثانی کی آج 17 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے بدھ کو 22 تاریخ کو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں، یار غار بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ تک کا سفر کیا تھا مکہ سے ہجرت کا، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سفر میں ساتھ موجود تھے، تو ان کا جو ہے وصال کا دن ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے بدھ کو 22 تاریخ ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں یہ بات بھی کروں گا۔ دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کو جنہوں نے دیکھا، ان کی صحبت میں رہے، ان پر ایمان لائے، اور پھر وہ ایمانی کی حالت میں جس بندے کا انتقال ہوا اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اور پھر کسی نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن کسی صحابی کو دیکھا، ان کی صحبت میں رہے، پھر ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے ان کا انتقال ہوا، اس دنیا سے جانا ہوا۔ جس نے حضور کو دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں، جس نے صحابی کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں۔ چلیے مان لیجئے کسی نے حضور کو بھی نہیں دیکھا، کسی نے کسی صحابی کو بھی نہیں دیکھا، کسی نے کسی تابعی کو دیکھا، یعنی جس نے کسی صحابی کو دیکھا اس کو دیکھا، ان کی صحبت میں رہے وہ، پھر ایمانی کی حالت میں پوری زندگی گزار کر جب ان کو موت آئی تو ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے وہ گئے، ان کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، تمام صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل، پھر اس کے بعد میں جس طریقے سے سیدنا عمر ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ لوگ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ 22 کو بات کریں گے اس کے بارے میں۔ آج جو ہمارے پاس جو 15 یا 20 منٹ ہے، ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے تھی، اور کیا وہ لوگ جو کہ اللہ کو مانتے ہیں اگر وہ دنیا میں برائی کریں، برائی سے مراد یہ ہے کوئی آدمی شراب پیے یا کسی کو پلائے، یا کوئی آدمی ایسا ہے جو کہ خود تو غلط راستے پر جا رہا ہے لیکن دوسرے کو بھی اس بات کہے کہ تیرا گھر بن جائے گا، تیری دنیا بن جائے گی، میرے ساتھ اس کام میں میرا ساتھ دے، تو کیا ایسا کرنا ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، میں نے کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں عرض یہ بات کی ہے اور پھر سے کر دیتا ہوں۔ آپ جب دنیا میں آئے نہیں تھے اور آپ اپنی ماں کی پیٹ میں تھے، صاحب کتنے دن کے تھے؟ 40 دن کے۔ آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے فرشتے کے ذریعے
یہ وسیلہ بنا فرشتہ، اس کے ذریعے آپ کی ساری چیزیں آپ کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ آپ کو روزی کہاں سے ملے گی صاحب، کتنی روزی آپ کو ملے گی، آپ کہاں پر اپنی زندگی گزاریں گے، کہاں پر آپ کی موت آئے گی اور کہاں پر آپ کی قبر ہوگی، کہاں پر آپ کو کفن، کس کپڑے کا آپ کو کفن نصیب ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے آپ کے تقدیر میں لکھ دی ہے صاحب۔ اب اگر اس میں آپ نے سب سے بالا بات یہ ہو گئی کہ آپ نے زندگی میں اللہ کے گھر کی زیارت کر لی، تو یہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ آپ نمازی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو سجدے کی توفیق عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو تندرستی ملی ہے صاحب، مان لیجئے آپ 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، لیکن پھر بھی اپنا کام آپ خود نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی بڑی بیماریاں ہر کسی کو آتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنا سارا کام نکالتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ایک نہیں بلکہ ہزاروں سجدے ادا کیجئے۔ کئی ایسے سارے لوگ ہیں جو کہ 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد ایسی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں جن بیماریوں کا علاج دنیا میں نہیں ہوتا ہے صاحب، پوری زندگی ان کی جو ہے مطلب گولیوں اور ٹیبلیٹ پر کٹتی ہے۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ صرف ایک چیز بنتی ہے، صرف ایک چیز بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ناشکری۔ اللہ نے جو دیا ہے نا اس کو شماری نہیں کرتے ہیں، باقی جس کو دوسرے کو دیا ہے نا وہ شمار کرتے ہیں۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ناشکری، اور ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے صاحب، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، آپ ان کے بارے میں جا کر پڑھیں گے نا، حضور کو دیکھا انہوں نے، سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے حضور کو دیکھا، پھر حضور پر ایمان لائے وہ۔ ہم تو جب کوئی مدینہ شریف جاتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے صاحب، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور موجود ہے۔ اور یہ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ حضور کی قبر انور کے پاس جانے کو جو ہے مطلب کسی کی اجازت نہیں ہے بھئی۔ آپ جیسے اجمیر شریف جاتے ہیں، بھیڑ بھڑاکے میں بھی اگر آپ کی جو ہے مطلب صحت ٹھیک ہے تو آپ بھیڑ بھڑاکے کے اندر چیرتے ہوئے آپ جا کر کے مزار پاک کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ مدینہ طیبہ میں کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، وی آئی پی ہو، منتری ہو، سیٹ ہو، کوئی بھی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ لوگ گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے صاحب۔ ہم یہاں پر موبائل میں فوٹو دیکھتے ہیں، کسی پوسٹر میں فوٹو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے صاحب، اس لیے کہ وہ گنبد کہاں پر بنا ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر بنا ہوا ہے، اس لیے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے صاحب۔ لیکن وہ صحابی جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کے ساتھ وقت بتایا، ان کی کسی نے شکایت کی تھی حضور کی بارگاہ میں، یہ جو ہے نا، یہ آپ کے پیچھے نماز تو پڑھتے لیکن دعا نہیں مانگتے۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، غور سے سنیے گا مسئلے کو۔ اگر آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مان لیجیے کسی امام کو بنا کر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو پہلا فیصلہ تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دعا کرنے والا، اور اللہ کو وہ بندہ حضور فرماتے ہیں بڑا پسند ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ اب وہ صحابی تھے، وہ حضور کی پیچھے نماز پڑھ کے فوراً چلے جایا کرتے تھے۔ تو کسی نے جب شکایت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جانتے ہو، انہوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، اسی کو پہن کر کے میں نماز پڑھتا ہوں، اسی کو پہن کر کے میری اہلیہ نماز پڑھتی ہے۔ مطلب جب ان کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو شکایتوں کے سارے باب بند ہو جاتے ہیں، جتنی بھی شکایتیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے شکایت کرتے ہیں، سارے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر چھوٹی سی اگر تکلیف ہو جائے تو پھر ان کی زندگی کو میں پڑھ لینا چاہیے۔ مان لیجئے روزے میں پیاس ستا رہی ہے آپ کو، پھر 3 دن کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سفر چیک کیجئے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کا سفر طے کیا تھا، وہاں جانے کے بعد جب ان پر پانی بھی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا گیا 3 دن تک، حالانکہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، نہیں تھا، محرم کا مہینہ تھا۔
آپ تو پھر بھی ایک ٹائم ہے آپ کے پاس، تو ایک ٹائم ہے، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک آپ کو بھوکے رہنا ہے. کسی کوئی بھی چیز ہو جو کھانے کی اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کر رکھی ہے، اتنے گھنٹے کے لیے، زیادہ سے زیادہ آپ مان لیں کہ 15 گھنٹے آپ مان لیں، گرمی کا اگر موسم ہو تب بھی 15 گھنٹے کے لیے اللہ کہتا ہے ان کے قریب نہیں جانا ہے تمہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ بھوکے رہو گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اللہ کہتا ہے پھر یہ روزہ بندہ جو میرے لیے رکھتا ہے نا، اس کا اجر بھی پھر میں عطا کروں گا اس کا. کوئی بھی ہمارے پاس ساری، اگر آپ واقعات پڑھو گے یا سیرت کسی کی پڑھو گے نا، تو ہمارے پاس ہر ایک نبی کی، کسی صحابی کی، تابعین کی، جو اہل بیت کی، ہمارے پاس جو ہے وہ زندگی موجود ہے کہ انہوں نے اس حالت میں زندگی گزاری اس دنیا میں. صاحب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو آپ دیکھ لیں، وہ سیب کب کھایا تھا؟ انہوں نے 3 دن تک بھوکے تھے تب انہوں نے سیب کھایا تھا. وہ ہمارے سامنے ان کی زندگی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ آج ہمیں اپنے پردادا کی یا ان سے بڑے لوگوں کی تاریخ یاد ہے کہ نہیں ہے، لیکن غوث پاک کی جو ہے مطلب یہ تاریخ کب آتی ہے، پورا مہینہ ہمیں معلوم ہے کہ غوث پاک آتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو جتنا دیا نا، وہ لوگ کہنے لگے پروردگار تیرا شکر ہے. اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں ایک حدیث آپ کو بتائی تھی، ایک ایسا شخص آئے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، ساری چیزیں اس کی اللہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کرے گا. پوچھا گیا رسول اللہ وہ شخص کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں بہت تھوڑا دیا تھا، لیکن اس کے اعمال بھی بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ اس سے راضی ہوگا. لیکن کون ہوگا وہ کہ جس کو ہر چیز پر صبر کرنی آتی تھی. تو اللہ نے آج ہمیں کیا نہیں دیا. آپ جب زکوٰۃ کا باب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ کے سامنے جب زکوٰۃ کا بیان دیتے ہیں نا، بتایا جاتا ہے، تو کیا آپ کو شرطیں بتائی جاتی ہیں آپ کو؟ کیا اگر آپ کے پاس مان لیجئے 52.5 تولہ اگر چاندی ہے آپ کے پاس، اب اس میں پھر بھی شرطیں بتائی گئی ہے، آپ کے اور آپ کی اولاد کے لیے دونوں موسم کے کپڑے، سردی کے اور گرمی کے، گھر میں موجود ہونی چاہیے. پھر وہ رقم ہے نا، اس کا سال کا گزرنا ضروری ہے آپ کے پاس. اس کے بعد میں سال بھر کا اناج آپ دیکھیں. سال بھر کا اناج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال بھر کا اناج ہمیشہ گھر میں اسٹاک رکھے، نہیں کہ میں جب چاہے اناج لے سکتا ہوں. یہ آج الحمدللہ ہماری کنڈیشن ہے آج. اس کے بعد میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس لاکھ روپے ہیں تو 25 روپے کسی ایسے آدمی کو دینا ہے کہ جو کہ اللہ نے جس کو مال نہیں دیا ہے، غریب ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کر کے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. اللہ نے کہا اگر تم اسے دو گے تو اللہ تمہارے مال کو پاک کر دے گا. اور وہ پھر کہہ رہا ہے کہ وہ یہ مال تمہارا خود کا نہیں ہے، یہ وہی مال ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے. پھر میرے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں اور جو ہے مطلب یتیموں کا جو ہے مدد کرو. تم یتیم کی تعریف میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے کی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کے بارے میں جتنا کچھ بتایا ہے نا، اللہ کی قسم کھا کر ہوں، مسلم شریف کو پڑھیے جا کر کے، بخاری کو پڑھیے، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کا کلام پڑھیے. ایک پوری سورت ہے سورہ کہف، اس میں 3 واقعات درج ہیں. شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی اس میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اپنی وہ تعریف کی ہے جو آج تک کوئی انسان ان کی تعریف، اس رب کی کوئی تعریف نہیں کر پایا ہے. اللہ نے تعریف کیا کی آپ نے جانتے ہو. اللہ کہتا ہے زمین پر جتنے سمندر ہیں وہ سب لے آؤ. اور جب ہم پڑھتے ہیں، سائنس کو پڑھتے ہیں، وگیان کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو وگیان کہتا ہے یہ تمہارا جو زمینی جو ہے نا حصہ ہے نا، یہ اس سے 4 گنا تو پانی ہے پوری دنیا میں. صاحب جب ہم پڑھتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے سرچنگ کی، ان لوگوں نے تحقیق کی، تب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جس زمین پہ، جس گولے پر تم رہ رہے ہو، وہ گولا جو ہے نا، یہ زمین جو تمہارے رہنے کے لائق ہے، اس سے 4 گنا تو زمین پر پورا پانی پڑا ہوا ہے، یعنی سمندر کی شکل میں. وہ اللہ کہتا ہے ان سارے سمندروں کو تم لے آؤ. یہ سورہ کہف کی آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر جتنے درخت ہیں نہیں گن پائیں گے ہم لوگ، وہ سب لے آؤ اور پھر ان کے قلم بناؤ تم. اور سمندر جتنے ان کی شاہی بنا دو. اللہ کی تم تعریف کرو، پھر بھی تم اللہ کی تعریف نہیں کر پاؤ گے. یہ وہ تعریف ہے جو آج تک کسی نے نہیں کی ہے اللہ کی. ایسی تعریف خود نے اس نے اپنے قرآن میں کہا ہے. پھر اس نے 3 واقعات اس سورت میں رکھے ہیں. سورت کی فضیلت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. قیامت کے دن ایک دجال نامی فتنے کا ایک جو ہے مطلب ظہور ہوگا. اس کی ہمیں سب کچھ بتا دیا اس کے بارے میں. ایک وہ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ کا ہوگا وہ.
اب حضور فرماتے جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، سورہ کہف کی تلاوت کی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ کہف ہے، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور میں تو کہہ رہا ہوں پھر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ اس میں 3 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ نمبر 1، ان لوگوں کا واقعہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جب ان کو لوگوں کو ستایا گیا نا تو وہ ایک غار میں جا کر ٹھہرے، 300 سال تک سورج نکلتا رہا، سورج جاتا رہا، سب کچھ جاتا رہا، لیکن اللہ نے ان کو ایسی نیند عطا کی تھی کہ سورج بھی ان پر اپنی روشنی نہیں ڈالتا تھا۔ مطلب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر دور میں آپ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرو گے، اس کو ماننے والے کو قرآن یہ کہتا ہے جب آپ حق کے ساتھ ہوں گے تو مشکلیں آنی ہی آنی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری نمبر پہ ایک بادشاہ کا ذکر کیا گیا جس کو آپ نے ذوالقرنین کا بھی نام سنا ہوگا، اس کا ذکر کیا ہوا قرآن میں۔ یہ سورہ کہف کی آپ کو صرف ایک سورت کی خوبی بتا رہا ہوں، حالانکہ قرآن میں صورتیں کتنی ہیں اس کی خوبی کا کوئی آج تک انداز لگا نہیں پایا۔ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وہ علی فرماتے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے ولضالین تک، اگر میں اس کی تفسیر کرنے پر آؤں تو حضرت علی فرماتے ہیں میں اگر اس کی تفسیر کروں نا تو کتابیں کتنی لکھی حضرت علی نے؟ علی کہتے ہیں کہ اگر میں اس کی ایک سورت کی اگر تفسیر کروں، یعنی اگر ایک اسی سورت کی اگر بال کی کھال نکالنے پر اگر آؤں تو 40 اونٹ پر وہ کتابیں کم پڑے گی صاحب۔ وہ قرآن میں اس کی صرف ایک سورت ہے، سورہ کہف کو جا کر پڑھیے۔ جمعے کا اپنے جو ہے روٹین میں اس کے رکھیے۔ دجال کے جب بھی دجال ہوگا ظاہر ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے گارنٹی دی یہ سورت تم پڑھو گے تو پھر دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اگر آپ پڑھو گے تو جیسی آپ کی نیت ہے اللہ اس کا ثواب عطا کرے گا آپ کو صاحب۔ تو پہلا اللہ نے تعریف کی ہے، پھر اپنی تعریف کی ہے، اس کے بعد میں ان لوگوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، پھر اللہ نے خود نے قرآن میں کہا ہے وہ لوگ کتنے تھے، تو اللہ کہتا کوئی پھر بعد میں ذکر کرے گا تو کوئی کہے گا وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا جس کو کتمیر آپ کہتے ہیں، پھر کہیں گے کہ 8 لوگ تھے، 9واں ان کا کتا تھا۔ اللہ کہتا ان کے بارے میں بحث مت کرو، اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کتنے تھے۔ ہمیں یہاں سے یہ بھی سبق دیا گیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، ان کی زندگی پر ڈسکس کرنے کا ہمیں کوئی بھی جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد میں سکندر ذوالقرنین کا اس میں یہ ذوالقرنین کا واقعہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جس میں کہ یاجوج ماجوج قوم نام کی قوم ہے ایک، وہ لوگوں کی فصلیں خراب کر دیتی تھی، پیڑ کاٹ دیتی، پتھر کھا جاتی تھی، لوگ پریشان تھے۔ ایک دن جب ذوالقرنین پہنچے، قرآن کہتا ہے انہوں نے دیکھا کہ سورج کو کیچڑ میں، یعنی وہ وہاں پر پہنچے جہاں سورج ڈوبتا ہے صاحب۔ اب اس کی تفسیر لمبی چوڑی، وقت نہیں میرے پاس، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بڑی کتاب لکھی ہے، زمین ساکن ہے، اس کے چاروں طرف سارے دوسرے چکر لگاتے ہیں صاحب۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو کچھ لوگ آئے کہ یہ قوم ہے جو ہماری کھیتی بھی برباد کر دیتے ہیں، یہ قوم ہے، ان کے لیے کچھ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر سکندر نے وہ ذوالقرنین نے، کوئی کہتے ہیں وہ نبی تھے، کوئی کہہ رہے بادشاہ تھے، کوئی کہہ رہے تابعی تھے، جو بھی تھے، ہم اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں ان کو۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کام کرو، کچھ لوہا لے کے آؤ، کچھ جو ہے مطلب یہ تانبا لے کر آؤ، بہت سارا جمع کر کے ان پر جو ہے ان کو پگھلا کر ایک بہت بڑی دیوار بنا دی گئی اس قبیلے کے چاروں طرف جہاں پر یاجوج ماجوج رہتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ روزانہ تفسیر میں آتا کہ روزانہ وہ دیوار چاٹتے ہیں، جب شام ہوتی نا وہ سب رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام کل کے لیے چھوڑتے ہیں صاحب۔ یہاں تک کہ علماء کو ہم نے سنا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جس دن وہ کہے گا نا انشاءاللہ کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، اس دن وہ دیوار بھی ختم ہو جائے گی۔ معاملہ ایک انشاءاللہ پر اٹکا ہوا ہے، یعنی جب اللہ چاہے گا۔ انشاءاللہ کا مطلب یہی ہے، اس لیے جب بھی کوئی کام کریں تو ایک چیز ضرور کہیں، کل اگر مجھے کوئی کام کرنا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہی ہے کہ جب تک کوئی کام اللہ نہیں چاہتا تب تک ہو ہی نہیں سکتا، بات یاد رکھیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 واقعات لانے کے بعد میں تیسرے نمبر پر ایک سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے، ایک جرنی لکھی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
حضرت موسیٰ جب گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، ان کے بارے میں بھی بہت سارا اختلاف ہے، حضرت خضر کے بارے میں کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے ولی ہے، پھر ہم چھوڑتے ہیں اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ایک نبی حضرت موسیٰ جا کس کی طرف رہے ہیں؟ حضرت خضر کے پاس، اور اللہ بھیج رہا جاؤ ان کے پاس تعلیم حاصل کرو۔ قرآن کہتا ہے، اگر کسی اور کی بات ہوتی نا تو پھر بھی ہم تھوڑا بہت اس پر تبصرہ بھی کر لیتے، قرآن جب کہے نا تو پھر بات ہمیں ماننی پڑتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں نا، ان میں سے ایک بار یہ اگر بندے کا اگر یہ ہو کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر اور مگر کا بھی اگر معاملہ آ جاتا ہے تو پھر علماء کہتے ہیں اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا صاحب۔ اگر کا معاملہ، اگر مگر کا بھی معاملہ قرآن میں نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا جو اللہ کی ساری جو ہے نا ہر حکمت پر غور کرنے، اگر حکمت سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ تیرا شکر ہے، یہ بات چھوڑ، اللہ پر چھوڑ دے۔ مان لیجئے کسی کا جوان بیٹا انتقال ہو گیا، ماں کسی کا کر گیا، اب وہ بندہ بیٹھ کر کے سارے لوگوں کے بیچ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے کون سا ایسا معاملہ کر لیا، میں نے ایسا کون سا معاملہ کر لیا، یہ لوگوں کو بتانے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں کہتا اللہ جو تو نے دیا ہے تیرا مال تھا، ہم کہتا ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی اس کا ترجمہ جا کر پڑھیے، آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ ہم لوگ یہ کیوں کہتے ہیں۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز ہے نا جا کر کے سرنڈر کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور کہتے ہیں پروردگار تیرا ہی تو مال تھا، تو نے ہمیں دیا، اور ہم سب کو ایک دن تیری طرف لوٹنا ہے، واپس سب کو لوٹنا ہے ایک دن۔ کوئی بھی کسی بھی شخص کو آپ جا کر پوچھ لیے اللہ کی طرف جانا کہ نہیں جانا ہے، یہ الگ ہے کہ ہم نے دنیا میں الگ الگ رواج بنا لیے، جانا سب کو اللہ کی طرف ہے، بات یاد رکھیں۔ قیامت کے دن رب وہی ہوگا سامنے، مالک یوم الدین، جو کہتا ہے نا مالک یوم الدین، اس دن کا مالک تو میں ہی ہوں، پھر مالک تو وہی ہوگا صاحب۔ ٹھیک ہے، دنیاوی چھوٹی بڑی کتابیں آپ ساری کھنگال کے چیک کر لیجئے، آخر اس نتیجے پر ضرور پہنچو گے کہ مالک یوم الدین، مالک تو وہی ہے، اور اس نے اختیار آپ کے ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے آپ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا جب سفر شروع کیا ہے تو حضرت خضر کی طرف بھیجا حضرت موسیٰ کو، تو 3 شرطیں حضرت خضر نے ان کے بیچ میں رکھ دی۔ یہ سورہ کہف کی بات کر رہا ہوں میں، کہا دیکھو میرے ساتھ اگر تمہیں رہنا ہے نا، یہ ایک نبی کو شرطیں کون بتا رہا ہے؟ حضرت خضر کا، اگر میرے ساتھ رہنا تو کوئی سوال جواب نہیں کرو گے تم، کوئی سوال، اگر جس دن میرے سوال اگر مجھ سے سوال کیا گیا تو یہاں سے میں تمہیں نکال دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مان تیار ہوں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے مجھے۔ ہمارے پاس کتنا ہے وہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں صاحب، کسی بھی دنیا کے کسی بھی دوسری آدمی کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کا چھوٹا سا بیٹا بتا دے کہ اس وقت فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک بار اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا تھا، نہیں بتا پاؤ گے آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا، جن کا اسلام، حضور فرماتے جن کا احسان اسلام پر ہے، میرے پر نہیں، آپ پر نہیں، پورے دین پر ہے، ان کا نام کیا کوئی نہیں بتا پائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہاں بھیجا تھا؟ خضر کے پاس، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جانا پڑے تو جانا پڑے گا صاحب، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم حاصل نہیں کرو گے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، تو پھر آپ کو ذہنی غلام بنایا جائے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور جس کے پاس علم ہے وہ لوگ بیٹھ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور جن کو اندھیرے میں رکھا گیا وہ لوگ وہیں پر بیٹھ کر کے چھوٹی سوچ لے کر وہیں بیٹھے ہیں صاحب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پہلا دیکھیں آپ، اگلے جمعے کو انشاءاللہ تبارک 2 سوال اگلے جمعے کو لوں گا میں۔ پہلا سوال اتنا ہی تھا کہ حضرت موسیٰ اور خضر دونوں جا رہے ہیں، سفر تھا ندی کا پار کرنا تھا، ایک سمندر کو پار کرنا تھا، یہ ندی پار کرنی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اس میں بیٹھے اور حضرت خضر اس میں بیٹھے تو حضرت خضر نے کیا کیا، شاندار کشتی تھی، چلانے والے لوگ بھی بڑے شاندار تھے، کشتی میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ حضرت خضر نے پکڑ کر کے کشتی کے 2-3 پھٹے توڑ دی، کیونکہ وہ اس وقت یہ لکڑی کی ہوتی تھی، کشتی کے پھٹے بھی توڑ دیے، کشتی میں بہت سارے سوراخ بھی کر دیے۔ وہاں لے جا کر جب چھوڑا گیا تو ان لوگوں نے حضرت خضر سے کوئی، اب کشتی میں بیٹھے تو حضرت موسیٰ نے پہلا سوال پوچھ لیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا ہمارا سفر یہیں سے ختم ہوتا ہے، آپ سے میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا ہے مجھ سے، اس لیے ہر چیز میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ایسے موقع پر سوال کیجئے گا جہاں پر آپ کو اس کی حقیقت معلوم کرنی ہے،
ورنہ کسی کا علم چیک کرنے کے لیے اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو پڑھیے جا کر کے قرآن مجید کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ وہ جب حضرت خضر سے سوال کرتے ہیں تو خضر بھی ان سے سامنے کہتے ہیں کہ سوال نہیں کرے گا تو مجھ سے، میں خود بتا دوں گا ساری چیزیں کیا ہے صاحب. تو حضرت موسیٰ نے کہا ایک بار بتا دیجئے، اگلی بار سوال نہیں پوچھوں گا. کہا نہیں چلے جاؤ. تو کہا چلیے مت بتائیے. نکل گئے کشتی میں، آگے چلے گئے. آگے جا کر دیکھا تو کچھ لوگ موجود تھے جو کہ کشتیوں پر قبضہ کرنے والے بادشاہ کے لوگ تھے. حضرت موسیٰ نے کہا تم جانتے ہو میں نے اس کشتی میں عیب اس لیے کیا تھا، اگر میں اس کشتی میں عیب نہیں کرتا تو یہ اچھی کشتی ہے نا، یہ لوگ ان سے لوٹ لیتے اور یہ غریب آدمی ہے. اب بتاؤ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے معاف کر دیجیے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ کہف کو جب آپ پوری پڑھیں گے جا کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا 3-4 چیزیں اس میں. ایک تو وہ تعریف اس نے کی ہے جو آج تک کسی نے تعریف نہیں کی ہے. اس نے کہا ہے کہ دنیا کا سارا سمندر ہے نا وہ لے آؤ، اس کی شاہی بناؤ تم لوگ بیٹھ کر کے، پھر جتنے درخت ہیں نا ان کو کاٹ کر کے قلم بناؤ، پھر اللہ کی تعریف بیان کرو. اللہ کہتا پھر بھی تم میری تعریف نہیں کر سکتے. پھر ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر. تو مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیاں دیتا ہے صاحب. ایک مرتبہ جب اللہ اکبر آپ کہتے ہو، یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور ہم اس امت میں آئے تو حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعزاز دے دیا. یہ تو علم حاصل کیجئے گا، جا کر کے پڑھیے گا تھوڑا. اور یہ آپ کے سامنے یہ پوسٹر لگا ہوا، اس پوسٹر کو تھوڑا سے دھیان سے دیکھ لیجئے گا. 31 جنوری کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. اور اس طرح کے فارم، ایک ہی فارم میرے پاس بچا ہے، 10 فارم تھے بھر دیے میں نے، ایک ہی فارم ہے یہ. میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا بھی تھا، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ نہ تو ہمیں کچھ سیکھنے کی نہ کچھ سیکھنا ہے نہ ہمیں پڑھنا ہے صاحب. ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ ساری چیزیں ہمیں تو معلوم ہے سر، اور جو لوگ پچھلے کر کے آئے تھے وہی ہمارے ساتھ ہونا ہے، اور کیا کرنا ہے صاحب. یہ بات آپ نے اپنی غلط فہمی میں یہ ڈال کے رکھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ میری نماز ہو جائے گی، مجھے معلوم نہیں تھا. اگر آپ کا اگر یہ رویہ ہے تو پھر دنیا کے تعلق سے آپ کا رویہ یہ کیوں نہیں ہو جاتا. اگر کل آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے فلاں آپ کو کاغذ جو اپڈیٹ کرانے پڑیں گے، آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ اگر آپ کو اسٹیٹ چھوڑ کر جانا پڑے اگر یہ کاغذ اپڈیٹ کرانے کے لیے، تب آپ کروانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ آپ سے پوچھے گا ضرور، ذمہ داری میں نے بھی تمہیں دی تھی، اس ذمہ داری کا ہوا کیا تھا. یہ بات یاد رکھیں. یہ لوگ ہیں نا، یہ آپ کے کوئی نہ تو خاندان کے لگتے ہیں، نہ کوئی جو ہے آپ کے کوئی پڑوسی ہیں، نہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ آپ سے کبھی انہوں نے کچھ مانگا ہے کبھی بھی. مجھے بتائیے اتنے سالوں میں جماعت رضائے مصطفیٰ نام کی اگر آپ کے کبھی رسید بھی پہنچے تو مجھے بتائیے کبھی بھی. یہ لوگ بیٹھ کر کے وہاں یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے بچے حضور کا ذکر کرتے ہیں نا، آپ کے بچے بھی حضور کا ذکر کریں. یہ لوگ اول راجستھان میں پورا مکالبہ کر رہے ہیں، یہ جو ہے مقابلہ کرا رہے ہیں یہ لوگ، اور انعام بھی آپ کے لیے رکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر پہ لے جائیں گے. جا کر کبھی بھی جامعہ کا جو پیچھے کا جو پورا ہے نا، وہ پورا ایک دہیج کی طرح بھر کے رکھا انہوں نے. یہ کتاب ہے، یہ کتاب بھی آپ کو دی جاتی ہے، ہندی میں کتاب ہے، یہ بھی آپ کے لیے. یہ انوار شریعت نام کی کتاب ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، زندگی کے جتنے مسائل ہیں نا آپ کے اس میں موجود ہے، وہ بھی شارٹ کر کے سارے مسائل. صفحہ نمبر 9 سے لے کر کے 128 مطلب 120 صفحے آپ کو یاد کرنے ہیں. پہلا سوال آپ کو بتا دیتا ہوں. سوال 4-5 سوال ہے، اس میں پارٹ کے تھرو ہے. اللہ کے بارے میں 2 سوال آئیں گے. اللہ کے بارے میں عقیدہ کیسا رکھنا. پہلا یہی ہے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، سب کو روزی وہی دیتا ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. اس کے بارے میں اس کے جو نہ اس کا ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، ہر چیز سے پاک ہے. یہ پہلا سوال کا جواب ہے. دوسرا پارٹ آئے گا فرشتوں کے بارے میں. فرشتے کیا؟ وہ انسان کی طرح ایک مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ان کو نور سے بنایا، نہ عورت ہے نہ مرد ہے. اللہ نے جن کاموں کے لیے ان کو رکھا ہے وہ کبھی کام سے کوتاہی نہیں کرتے. یہ فرشتوں کا ہے. اگلی بات آئے گی کتابوں پر. اللہ کی کتابیں کتنی ہیں تو اللہ اس کا رسول بہتر جانے. اللہ نے ہزاروں کتابیں نازل کی ہے. چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہا جاتا ہے، بڑی کتابوں کو کتابیں کہا جاتا ہے. 4 کتابیں مشہور ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال اسے آئے گا کہ بدعت کسے کہتے ہیں. یہ آپ کے آس پاس میں ابھی لوگ آپ سے سوال کر ہی رہے ہیں. تو بدعت کا سیدھا تعریف یہ وہ چیز جو کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، چاہے دنیاوی چیز ہو چاہے دینی چیز ہو. حضور کے زمانے میں نہیں تھی لیکن اب رائج ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. اب بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے صاحب. بدعت حسنہ اس کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں تو چیز نہیں تھی لیکن اب وہ دینی چیز ہے، لیکن اسے اللہ اس کا رسول راضی. جیسے کہ حضور کے زمانے میں تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی جماعت کے ساتھ، حضرت عمر نے شروع کی. یہ جمعے میں ابھی اب آپ نماز پڑھنے کے بعد دوسری جو اذان سنو گے نا، حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی شروعات کرائی تھی، اس لیے کہ ہماری طرح لوگ
आलसी होने लगे थे, आलसी होने लगे थे। पहले वो नबी नहीं आते थे, बाहर बैठकर इंतजार करते थे वो, इसलिए दूसरी अजान शुरू हुई थी। अब किसी से जाकर पूछिए बिदत है कि नहीं, वो कहेंगे बिदत तो है, लेकिन साहब ये जो वहां से शुरू हुई थी, हुजूर के ज़माने में भी नहीं थी, माइक हुजूर के ज़माने में नहीं था। हम लोग अच्छी नीयत के साथ कि ये आप ये स्पीकर मैंने लगा इसलिए कि आखिरी आदमी तक बात आपकी पहुंचे। मैंने कल नहीं परसों एक महफिल में बयान की थी पूरी बिदत के बारे में, ये रिकॉर्ड भी किया था उसको मैंने, किसी सवाल मुझसे किया था, इसलिए ये स्पीकर लगाया मैंने। क्यों था? ताकि पीछे वाले तक मेरी आवाज़ जाए, ये मेरी नीयत है। अगर यही नीयत मेरी ये होती कि मैं इसके थ्रू दुनिया की कोई ऐसी चीज़ से अल्लाह उसका रसूल नाराज़ होकर लगूंगा, तो बिदत सय्या है, जिसको बुरी बिदत कहा जाता है। तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। आखिरी बात यह है कि 22 आज 17 तारीख है, आपका कैलेंडर है ना, एक तारीख आगे चल रहा है, क्योंकि पिछला जो महीना था ना वो 30 तारीख का था, ये बता दूं, क्योंकि आपका कैलेंडर 29 तारीख के हिसाब से अभी भी चल रहा है। 17 तारीख के आपके कैलेंडर में अगर 18 है तो मानी नहीं जाएगी, बता दूं, कैलेंडर के हिसाब से नहीं, हिजरी महीना चांद के देखा जाता है। आपके कैलेंडर ने चांद देखा तो उसके बाद में कैलेंडर से बात कीजिएगा। आने वाले बुध को 22 तारीख है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का दिन है। ठीक है, वक्त निकाल करके आइएगा, 1 घंटा इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके नाम की महफिल रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर वक्त आपके पास है तो हम तो 2 होंगे, तभी हम तो जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, चिंता ना करें। लेकिन आपकी बारगाह में फिर भी अर्ज़ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अबू बकर सिद्दीक पर भी बात होगी और इस किताब के बारे में इंशाअल्लाह थोड़ी बहुत होगी। फारम अगर किसी को चाहिए तो फिर